نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کے دن ہندوستان میں مغرب کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جانے والا، یعنی کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ رہنے والی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کون سی چیزوں کی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ حضرات سے ڈسکشن کرنے کا ارادہ، اور آپ میں سے جو صاحب نصاب ہے، بڑے ہیں، بالغ ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا مطلوب۔ سب سے پہلے وہ چیز جو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے وہ ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنا، یعنی کہ ذکر فکر عبادت میں جتنا ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی لگنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ 10 راتیں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سورۃ الفجر کے اندر، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب۔ ایسے ہی 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نون حاجیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ روزے کا اہتمام فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس روزے کے بارے میں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، مسلم کی روایت ہے یہ، کہ گزشتہ 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ روزہ۔ کسی بھی وقت کی فضیلت یا کسی بھی جگہ کی جو فضیلت ہوتی ہے اس میں کیے جانے والے عمل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اعمال ہے جو ان وقتوں میں کیے گئے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی فضیلت والے لوگوں میں سے بن جائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بھلائیوں کے وعدے کیے ہیں، ہم بھی ان میں سے بن جائے، اس کے لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے کو سب سے زیادہ جو یاد کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے عید الاضحیٰ یا یوم النحر، عید کا جو دن اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے۔ عید الاضحیٰ کیا ہے بھائی؟ قربانی کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے اب ایک جانور کو ہم قربان کرتے ہیں اور اس کے تحت میں ہم اپنے خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہوئے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہی اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی ساری کی ساری خواہشات بھی مٹا دوں گا۔ قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہے کیا، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ عربی میں اضحیہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اضحیہ اس کا پلورل ہوتا ہے اضاحی۔ ما هذه الاضاحی، یہ اضحیہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خود کے بیٹے کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 100 سال کی عمر کے بعد بیٹا ہوا ہے، بڑھاپے میں بیٹا ہو رہا ہے، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت تک کا نیئر بھائی، اس کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو، اپنی خواہش کو قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ وصدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے حکم کو پورا کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ مینا کے میدان میں لے کر گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بیٹے کو قربان کرنے کے بجائے ایک جانور پیش کیا گیا، اس جانور کو قربان کر دو تاکہ تمہارا حکم جو دیا گیا ہے قربانی کا وہ پورا کرو۔ اصل مقصود تھا وہی باپ بیٹے والی کیفیت کہ ہم اپنے خواہشات کو قربان کر دیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خود کو پیش کر دیا کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے،
انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ سے شکایت نہیں کروں گا. تو باپ اور بیٹے کی جو اطاعت تھی اللہ کے سامنے، وہ اطاعت ہمارے اندر ہونا چاہیے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دکھاوا کتنا بڑا جانور قربان کرے، کتنا مہنگا جانور قربان کرے، کتنے لوگوں کو دکھائے، یہ دکھانا مقصود اگر ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنا مقصود ہے. جی. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ ما لنا منہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملنے والی. اتنی فضیلت والا عمل ہے. کتنے بال نہ رہتے جانور کے اندر؟ چاہے جو بھی جانور ہم قربان کریں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملنے والی. جی. ایسے ہی ترمذی کی حدیث ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدمی جتنے بھی کام کرتا ہو عید الاضحیٰ کے دن، اس میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی ہی ہے. قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سنگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ آئے گا، خون گر رہا ہوگا، اور وہ خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جائے گا اگر اچھی نیت سے قربانی کریں. ایسے ہی وعید بھی آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ وہ بندہ جس کے پاس استطاعت ہو، جو صاحب حیثیت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہیں دے رہا ہے، تو ایسا بندہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے واسطے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے قریب بھی نہ آئے ہمارے. جی. عید کے نماز پڑھنے کو بھی نہیں آنا بول رہے ہیں. قربانی کی اتنی اہمیت. سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت نہیں ملنے والا ہے. اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چڑھاوا چڑھا رہے ہم، قربانی دے رہے ہم تو خون پلا رہے. ارے نہیں، کچھ نہیں چاہیے. اللہ بس دیکھنا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے کتنی قربانی دیتے ہو. کیا تم اپنے خواہشات کو قربان کر سکتے ہو؟ یہ دیکھنا اللہ کا مقصود ہے. ہم جانور کیسا قربان کر رہے ہیں، کتنا بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، یہ دیکھنا نہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو بڑا جانور قربان کریں آپ، لیکن دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود. جی. یہ قربانی کی فضیلتیں ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے. دوسری چیز، قربانی کے عمل سے متعلق بہت سارے لوگ عجیب عجیب مسکانسیپشنس لوگوں میں پھیلاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے ان مسکانسیپشنس کو، ان غلط فہمیوں کو کلیئر کر دیں. سب سے پہلی چیز یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان جب قربانی کا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں تو اس نسل کو وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں، جینوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سارے بکریوں کو قربان کر دیتے ہیں، سارے بھیڑوں کو، دمبوں کو قربان کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے گائے بھینس وغیرہ کو قربان کر دیتے ہیں، اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی 1450 سال ہونے جا رہے ہیں اور مسلمان ان جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن ختم تو نہیں ہوئے جانور. دوسری طرف لائنز کم ہو رہے ہیں اور دوسرے جانور کم ہو رہے ہیں، لیکن یہ جانور ختم نہیں ہوا ابھی قربانی کا. ایسا کیوں؟ اللہ نے انہی جانوروں کی قربانی کا جو حکم دیا ہے جو ختم نہیں ہو رہے، جن کا نظام اللہ کی طرف سے قابو میں. یا اسی طریقے سے دوسرے بھی تو کئی سارے دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ بھی تو جانوروں کی بلی دیتے ہیں، ان کے وہ جانور ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو جینوسائڈ والی بات تو بالکل بے بنیاد ہے. یہ بکری ایک آدھ بچہ دینے کے باوجود بکریاں آج تک ختم نہیں ہوئے، لیکن کچھ کچھ علاقوں میں کتے ختم ہو گئے ہیں. شیرا دیکھ لیجئے، ٹائیگرز بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، گنے چنے ٹائیگرز رہ گئے ہیں. کچھ برڈز تو ایسے ہیں کہ ان کا صرف ایک دو اسپیشیز ہی باقی ہے. رائنوز ختم ہونے جا رہے ہیں. اب دنیا میں ایک ہی افریقن رائنو ایک ہی باقی ہے صرف. اب تو اس کی اسپیشی آگے بھی نہیں بڑھا سکتے، اس کی بڑی نگرانی کی جاتی ہے، کوئی آ کے اس کا مرڈر نہیں کر دینا، اس کا سنگ نہیں لے کے چل جانا بول کے. قربانی کے عمل میں جن جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے، ہسٹری میں کبھی ان کی کمی نہیں ہوئی ہے. اور جاننا چاہیے کہ ہزاروں سالوں سے قربانی کے جو جانور ہے ان کو انسان قربان کرتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی وہ ختم نہیں ہوئے.
دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے بہرحال جینوسائڈ تو نہیں ہو رہا ہے، نسل پوری ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پوری کی پوری نسل کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ جملہ تو نہیں ہمارے خلاف میں تو نہیں کہا جا سکتا ہے ان جانوروں کے بارے میں۔ دوسرا ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے وحشی ہے، مسلمان دیکھو کتنی بے دردی سے جان کو قتل کر رہے ہیں، ایک جان کی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جان کی اہمیت ہونی چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دامن میں جھانک کر دیکھ لیں۔ موب لنچنگ کے کئی واقعات ان باتوں کے کہنے والوں کی طرف سے آتے ہیں۔ غزہ کے حالات، افغانستان کے حالات، سیریا میں کئی ہزار لوگوں کا قتل، یہی دعوے داروں نے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ بروٹل لیول پہ جان لیتے ہیں جانوروں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام میں حکم ہے۔ ایک جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایسا چھری تیز کر لے کے ذبح کرتے ہوئے بڑی آسانی سے اس کا گلا کٹ جائے، کٹتے وقت میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی دی ہے کہ ایک جانور کو کاٹتے وقت میں دوسرے جانور کو سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی کہ اگلا نمبر میرا ہے، اب پھر پانی پلا کے ذبح کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ اور جانور کو اگر آپ کو کھانا پینا نہیں ہے کچھ بھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ بے حیا عورت کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں، کہ اس نے ایک بلی کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور وہی دوسری طرف ایک نیک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی تھی، انہیں بلی کو قید کر کے رکھی، نہ خود کھانا دے رہی تھی نہ باہر جا کے کھانے دے رہی تھی، تو وہ بلی کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے ساتھی سے بات کر رہے تھے، دونوں اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے بھائی اونٹ سفر کرنے کے واسطے، اونٹ چیئر نہیں ہے بیٹھنے کے واسطے، بات کرنا ہے تو اتر کے بات کرو، اونٹ کو تمہارا وزن اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جانور بھی اپنی شکایت لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنے ہوئے تھے۔ تو بروٹیلٹی تو کہیں پر بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ نرمی کے ساتھ ہی سارے کام کو کیے جاتے ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اب جان کیسا لے لیتے ہیں آپ، ایک جاندار چیز ہے، تو اللہ نے اس دھرتی کا ایک اصول بنایا ہے، نیچر کا اصول بنایا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے۔ اور جانور کے جتنے جانور ہیں وہ سب دیکھ لیجئے، طاقتور کمزور کو کھاتا ہے، بلی چوہے کو کھاتی ہے، کتا بلی کو کھاتا ہے، یا اسی طریقے سے بڑے مچھلی چھوٹے مچھلی کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قانون ہے۔ اچھا، جو ویجیٹیرین بننے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی تو جن پلانٹس کو کھا رہے ہیں، آج تو ثابت ہو چکا ہے پلانٹس میں بھی جان ہے، ان کو ہم کھا رہے ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے دودھ پی رہے تو دودھ کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے تو ہم وہ بیکٹیریا کو کھا لے رہے گویا کہ ان کی جان لے لے رہے ہم۔ تو جان لینا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، لیکن جان بلا وجہ کے لینا یہ غلط ہے۔ سروائیول کے لیے جان لینے کا نظام اس کائنات میں رکھا ہی گیا ہے، اور اس کے اصول اسلام نے بیان کیے۔ جنگ تو اس کائنات میں ہونی ہی ہے، دنیا میں جنگ ہونی ہے، اسلام نے جنگ کے بہتر طریقے بتائے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، کھانے کے حلال حرام کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ کپڑے تو پہننا ہی ہے، صحیح طریقے کا کپڑے کیا ہے وہ اسلام نے بتایا۔ شادی تو کرنا ہی ہے، صحیح طریقے سے شادی کیسے ہوتی ہے وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ تو انسان کو فطرت پر رکھا ہے اسلام نے اصول بتاتے ہوئے۔ اور دوسرے مذاہب میں مسئلہ یہ ہے کہ فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزرتی۔ کچھ ریلیجنس ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بالکل گوشت نہیں کھاتے ہیں، جیسے ہندوازم میں برہمنوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ تاکہ نارتھ انڈیا کے برہمنوں کو دیکھ لیجیے، یا حیدرآباد کے ہوٹلوں کو، ریسٹورینٹس کو جا کر دیکھ لیجیے کہ کتنے غیر مسلم اور کتنے برہمن آ کر وہاں گوشت کھا رہے ہیں۔ نہیں، ہم خالی بکرے کا گوشت کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں آپ۔ کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں بالکل گوشت نہیں کھاتے ہیں ہم، یہ ویجیٹیرین ہونے کا چوائس، یہ آپ کا ذاتی اختیار ہے۔ آپ کسی پہ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ نہیں آپ کو نان ویج کھانا ہوگا، نان ویج نہیں کھائے تو مسلمان نہیں ہوتے، ایسا کوئی پریشر نہیں۔ ویج کھاتے ہوئے بھی مسلمان رہیں گے آپ، نان ویج کھا کے بھی مسلمان رہیں گے۔ کھانے سے مسلمان ہونے کا تعلق نہیں ہے، عقیدے سے مسلمان ہونے کا تعلق ہے۔ لیکن
ایسا کھانے کو غلط سمجھنا یہ اعتراض والی بات ہے. نان ویج کھانا غلط نہیں ہے، لیکن نان ویج کھانا ضروری بھی نہیں ہے. وہ جو نہیں کھانا چاہتے ہیں نہ کھائے. کچھ لوگوں کے لیے ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں صحت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے وہ نہ کھائے، لیکن نان ویج کھانے کو غلط سمجھنا یہ غلط ہے. تیسرا ایک سوال جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، سوشل ورکنگ ہونی چاہیے. اتنا سارا پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں مسلمان، سوشل ورکنگ ہونی چاہیے. یہ قربانی کے موقع پر جو قربانی کی جانور کی انڈسٹری ہے نا، بلینز کی انڈسٹری ہے. یہ چمڑے کا کتنا ہی بڑا کاروبار ہوتا ہے، پھر اس لیدر سے کئی ساری چیزیں بنتی ہے، وہ کاروبار چلتا ہے. گوشت کا کاروبار چلتا ہے. ہندوستان سب سے بڑا بیف کا ایکسپورٹر ہے. تو اور پھر اس بہانے ساری دنیا کے لوگ اس دن، سارے ہی مسلمان اس دن، اور وہ غیر مسلم جو تعلقات رکھتے ہیں مسلمانوں سے، ان کو بھی گوشت دیا جاتا ہے. تو ایک رشتے تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے کا نظام اسلام کی طرف سے اللہ کی دعوت کا نظام ہے. اور اسی طریقے سے ہر عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہے. قربانی بھی ایک عبادت ہے. جیسے جسم کے ہر عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے. بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر آنکھ کے اندھے زندہ رہ رہے ہیں، کان سے سن کر وہ زندہ رہتے ہیں، لہذا آپ بھی اپنے آنکھ نکالو، ڈونیٹ کر دو اور کان سے زندہ رہو. ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ کان کی اپنی اہمیت ہے، آنکھ کی اپنی اہمیت ہے. اسی طریقے سے قربانی کی اپنی اہمیت ہے، چیریٹی اور صدقے کی اپنی اہمیت ہے. دونوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، دونوں عبادتوں کو انجام دینے کے بارے میں غور کرنا ہے. لہٰذا یہ تین اعتراضات ہیں جو عموماً قربانی سے متعلق کیے جاتے ہیں، اس کے جوابات ہیں. اور آخری چیز ہے احکام. مختصر سے احکام بتا دیتے ہیں. قربانی کس پر واجب ہے؟ مرد ہو یا عورت، جب بالغ ہو جائے اور ان کے پاس آج جو اگر چاندی کی قیمت کے اعتبار سے دیکھیں تو چاندی آج 3,05,000 روپے چل رہی ہے. تو اگر کسی کے پاس آج کی ڈیٹ پر ابھی کے پرائس کے اعتبار سے، انڈین پرائس کے اعتبار سے 1,00,000 راؤنڈ فگر 86,000 کو چلر میں ہٹا رہا ہوں، 1,86,000 اگر کسی کے پاس ہے سیونگز کے اندر، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے علاوہ پراپرٹی ہے، یا گھر میں بہت سارے برتن ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں ضرورت سے زائد، یا سونا چاندی ہے، کیش ہے، بزنس میں پیسہ لگا ہوا ہے، اسٹاک میں پیسہ لگا ہوا ہے، اس سارے کو ملا کر اگر 1,86,000 روپیز اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت. مرد کو اپنی قربانی دینی ہے، عورت کو اپنی قربانی دینی ہے. کون سے جانور قربان کر سکتے ہیں آپ؟ بکری ذبح کر سکتے ہیں آپ. اور بکری کے کیٹیگری کے سارے لائک مینڈا، دمبا وغیرہ سب. گائے ہے اس کی کیٹیگری کے بھینس، کھلگا، پاڑا، یہ ساری پہ ذبح کیے جا سکتے ہیں. اور اونٹ، کنڈیشن یہ ہے کہ بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بھینس وغیرہ کا 2 سال کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے. سامنے کے 4 دانتا ان لوگوں کے آ جاتے ہیں اگر وہ 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس جانور کی قربانی دینا جائز ہے. اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی دینا جائز ہے. مرغی کی قربانی دے تو بھی قربانی ہو جاتی، کیا ہوتا؟ نہیں ہوتی. سب مرغی سے قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کتنے لوگ ایک جانور میں کے اندر قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ویسے تو ایک جانور ہے، ایک آدمی کی ہی قربانی ہونی چاہیے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت دی ہے کہ گائے میں اور اونٹ میں، اس کے لیے عربی لفظ آتا ہے بدنتن، ان دونوں جانوروں کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. بکری کے اندر ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی. ثواب پہنچانا ہے، ایثار ثواب کرنا ہے، تو آپ ہزاروں کروڑوں پوری دنیا کو ملا لو، ہم سب کو بھی ملا لو، لیکن ذمہ داری کی ادائیگی، وجوب کی ادائیگی کی اگر بات کرنی ہے تو ضروری یہ ہے کہ ایک بکری میں، ایک چھوٹے جانور میں ایک انسان کی قربانی ہوگی. نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کی نیت ہونی چاہیے ہماری. عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، خالی گوشت کھانے کی نیت کرے تو قربانی نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے پارٹنرز کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو حلال تو ہو جاتا جانور، حلال ہونا الگ ہے، قربانی ادا ہونا الگ ہے. ذبح کرنے کا طریقہ تو خیر بتا دیا گیا، نرمی سے تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے. بکری کو اور گائے وغیرہ کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے. اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں. وصلی لربک وانحر میں وہی مراد. ہندوستان میں گائے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، آپ پاڑا وغیرہ بھی ذبح کر سکتے ہیں. خالی بلی کے کسی سے اختلاف یا کسی سے لڑ لینا ضروری نہیں ہے.
اور جانور کا ایک حصہ 3 حصے کر کے ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ ریلیٹیوز کے لیے رکھنا چاہیے اور ایک حصہ غریبوں میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ کچھ مسائل، کچھ فضائل اور کچھ احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس آنے والے مہینے کو بابرکت انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی عبادتیں ہم کر سکتے ہوں ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے ہمارے تمام تر قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، ابھی پیر کے دن شام میں انڈیا کے اندر ہوتے ہوئے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی گلف وغیرہ میں رہتے ہیں تو سنڈے کے دن شام سے پہلے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ناخن واخن کے کاٹنا ہے یا بال کاٹنا ہے تو کاٹ لیں، اس کے بعد نہیں کاٹنا چاہیے، مستحب یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے ناخن وغیرہ بہت بڑے ہو گئے اور کسی وجہ سے وہ نہ کاٹ سکیں ہو تو بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جی، میں آپ حضرات کے اگر کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ لوگ میسج کر دینا، انشاءاللہ ہم تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ ابھی اگر سوال جواب میں بیٹھیں گے تو میٹنگ لمبی ہو جائے گی، فوری کلاسز میں جائیے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔